صلى عليك الله يا ابن عبد الله أحمد حبيبنا عليك السلام. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم کتاب انزلناہ الیک لتخرج الناس من الظلمات الی النور. ہم جس کتاب کو آج شروع کرنے لگے ہیں اس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں کہ ہم نے اس کتاب کو نازل کیا ہے، اس کتاب کے ساتھ ہم لوگوں کو اندھیروں سے نکالتے ہیں اور روشنی کی طرف لاتے ہیں. اور اس کتاب کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں کتاب مبین. اس قرآن کو کتاب مبین بھی کہا جاتا ہے. کیوں کہا جاتا ہے؟ اس کی وجہ یہی ہے کہ یہ ہر ایک چیز کھول کھول کر بیان کر دینے والی ہے. اچھا، پھر اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم. اللہ تبارک و تعالی اس قرآن کی بدولت لوگوں کو ہدایت سے نوازتے ہیں. یہ کتاب انقلابی کتاب بھی مانی جاتی ہے. دنیا کے اندر کوئی ایسی کتاب نہیں ہے کہ جس کو پڑھ کر انسان کے اپنے آپ میں یا معاشروں میں انقلاب برپا ہو سکے. یہ ایک ایسی کتاب ہے کہ جو انسانوں کی زندگیوں میں انقلاب برپا کر دیتی ہے. انسان اپنی زندگیوں کو تبدیل کر لیتے ہیں. اور اس کتاب کا کوئی ایک حرف وہ ایسا نہیں ہے کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نازل کردہ نہ ہو، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے ہم ہی اس کے نازل کرنے والے ہیں اور اس کی حفاظت بھی ہم نے خود ہی کی ہے. تو میرے بھائیو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کتاب کی وجہ سے لوگوں کے درجات کو بلند فرماتے ہیں. اور یہ ایسی کتاب ہے کہ اس کتاب کا ایک حرف پڑھنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ 10 نیکیاں عطا فرماتے ہیں. اور یہی ایک کتاب ہے کہ جس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو اس کو حفظ کرنے والا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو کہیں گے کہ اس کتاب کو پڑھتے جاؤ اور میری جنت کے درجات چڑھتے چلے جاؤ. جہاں یہ کتاب ختم ہوگی وہ ساری کی ساری جنت تمہاری ہوگی. تو میرے بھائیو، اس کتاب کے بارے میں ہی اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ لا یمسہ الا المتطہرون. اس کتاب کو طہارت کے ساتھ چھونا چاہیے. ایک ظاہری طہارت ہوتی ہے، ایک باطنی طہارت ہوتی ہے. بعض لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ ظاہری طہارت بھی اس کے لیے انتہائی ضروری ہے، لیکن اس کا مقصد اللہ تبارک و تعالیٰ کے بیان کرنے کا یہی ہے کہ اگر انسان بعض اوقات باوضو نہیں ہوتا تو وہ باوضو نہ ہونے کی وجہ سے اس کے پڑھنے سے قاصر نہیں ہونا چاہیے. وہ اس کو بغیر چھوئے پڑھ سکتا ہے، جتنا اس کو یاد ہے وہ پڑھ سکتا ہے. اس کتاب کا ادب اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہی بیان کیا ہے کہ اس کو طہارت کے ساتھ چھوا جائے. اور جب انسان اپنی ظاہری طہارت کر لے گا، پھر جب اس کو سمجھ کر پڑھے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے باطن کی بھی طہارت انشاءاللہ تعالیٰ وہ کر دیں گے. تو آج ہم ابتدا کرتے ہیں اس کی سورۃ الفاتحہ سے. سورۃ الفاتحہ جس کو سبع مثانی بھی کہا جاتا ہے، اس کے بے شمار نام ہیں. اس میں سے ایک معروف نام جس کو ہم کہتے ہیں کہ یہ سورۃ الفاتحہ ہے. مقصد یہی ہے کہ کوئی بھی کتاب ہے اس کا ایک ابتدائیہ ہوتا ہے، پھر ایک دعا ہوتی ہے کہ جو بندہ کرتا ہے تاکہ مجھے اس کتاب سے کچھ نہ کچھ حاصل ہو جائے. تو یہی دعا ہے اور یہی اس کتاب کا ابتدائیہ بھی ہے.
تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو مکہ کے اندر نازل کیا ہے۔ یہ مکی صورت ہے، مکہ میں نازل ہونے والی ہے، اور مکہ میں نازل ہونے والی صورتیں بعض اوقات لوگ یہی سمجھتے ہیں کہ جو فقط مکہ میں نازل ہوئیں وہ مکی ہوتی ہیں، لیکن محدثین اور مفسرین جو ہیں وہ یہی کہتے ہیں کہ جو ہجرت سے قبل نازل ہوئی ہیں وہ مکی صورتیں ہیں، جو ہجرت کے بعد نازل ہوئی ہیں وہ مدنی صورتیں ہیں۔ بعض مفسرین نے یہاں تک بھی اس کتاب کے اندر سے چیزیں اخذ کی ہیں کہ جہاں اللہ تبارک و تعالی یا ایھا الناس کا لفظ کہتے ہیں نا، وہ آیات مکی ہیں، اور جہاں اللہ تبارک و تعالی یا ایھا الذین آمنوا کہتے ہیں نا، وہ مدنی ہیں۔ تو ان چیزوں کا بھی ہمیں خیال رکھنا چاہیے۔ تو اللہ تبارک و تعالی اس کی ابتدا میں ہی یہ جو ہم پڑھتے ہیں، یہ دعا کرتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین۔ الف لام لگانے کا مقصد ہی یہ ہے کہ ہر انسان اس بات سے بخوبی واقف ہو جائے کہ جتنی بھی تعریفیں ہیں، تعریف کے جتنے بھی کلمات ہیں، وہ سارے کے سارے اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہی ہیں۔ کیوں ہے؟ اس کی وجہ کیا ہے کہ کائنات کی ہر تعریف ہی اللہ کے لیے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ رب العالمین، اللہ جو ہے جس کے لیے تمام تعریفیں ہیں، وہ تمام عالمین کا پالن ہار ہے، پروردگار ہے۔ اچھا، اس رب سے یہ جو لفظ رب ہے، اس کو ہم یوں سمجھتے ہیں، امام شافعی رحمہ اللہ کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے ایک شخص کے ساتھ اس کی بات ہوئی، تو امام صاحب کے ہاتھ میں ایک انڈا پکڑا ہوا تھا۔ تو اس شخص نے کہا کہ امام صاحب، جیسے بعض اوقات بندہ مزاح کے طور پہ یا تنزیہ طور پہ جملہ کہتا ہے کہ امام صاحب آپ نے ساری زندگی انڈے ہی کھائے ہیں یا کچھ سیکھا بھی ہے؟ اللہ کی بھی پہچان کی ہے یا ساری زندگی انڈے ہی کھاتے رہے؟ تو امام صاحب نے اس کو جواب دیا بڑا ہی پیارا، کہنے لگے کہ مجھے اس انڈے نے رب کی پہچان کروا دی ہے۔ اچھا، ایک جملہ تھا ان کا یہ والا جوابی، تو وہ بندہ تجسس میں پڑ گیا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک انڈا جو ہے وہ رب کی پہچان کروا دے۔ تو امام صاحب کہنے لگے کہ دیکھو، یہ جو انڈا ہے اس کو چند روز مرغی کے پیٹ کے نیچے رکھیں گے، اس کی گرمائش سے اس چھوٹے سے انڈے میں ایک چوزا نکلے گا۔ اب اس کے سینے میں ایک دھڑکتا ہوا دل بھی ہے، اس کے کان بھی ہیں، اس کی آنکھیں بھی ہیں، اس کے ہاتھ بھی ہیں، اس کے پاؤں بھی ہے، اور وہ یہ سمجھتا بھی ہے میرا دوست کون ہے اور میرا دشمن کون ہے۔ نہ وہ کسی کالج یونیورسٹی میں پڑھا ہے، نہ کسی پروفیسر کے لیکچر کو اس نے سنا ہے، لیکن اس کو پتہ ہے کہ میرا رزق اللہ نے زمین میں رکھا ہوا ہے، یہ بلی یا کتا میرا دشمن ہے، میں نے بھاگ کے اپنی ماں کے پاس چلے جانا ہے۔ امام صاحب نے کہا مجھے اس انڈے نے ہی تو رب کی پہچان کروا دی۔ ٹھیک ہے، وہ سمجھ گیا کہ واقعہ ہی رب اس کو کہتے ہیں۔ تو میرے بھائیو، رب پالن ہار، وہ ہماری تمام ضروریات کو پورا کرنے والا ہے۔ ہمیں کچھ چاہیے یا نہیں چاہیے، ہماری خواہش ہے یا نہیں ہے، لیکن جو ہمارا رزق اللہ تبارک و تعالیٰ نے لکھ دیا ہے نا، وہ اس نے اتنی مقدار میں دینا ہی دینا ہے، اس میں وہ کمی نہیں کرتا۔ اس لیے فرمایا کہ الحمدللہ رب العالمین، تمام قسم کی تعریفیں جو ہیں وہ اللہ ہی کے لیے ہیں۔ کیوں ہیں؟ اس لیے کہ وہ تمام عالمین کا پالن ہار ہے، پروردگار ہے۔ بعض اوقات عمومی طور پہ ہم یہی کہتے ہیں کہ دو ہی عالم ہیں، جیسے ہم کہتے ہیں نا، ایک یہ جہاں ایک اگلا جہاں، لیکن بعض مفسرین نے 80 تک عالمین لکھے ہیں کہ اتنے جہان ہیں، ہر مخلوق کا ایک جہان ہے۔ بعض کے کم ہیں، بعض نے اس سے بھی زیادہ لکھے ہوئے ہیں۔ تو بہرحال جتنے بھی عالمین ہیں، سب کا پالن ہار پروردگار کون ہے؟ اللہ تبارک و تعالی ہی ہیں۔ پھر آگے اللہ تبارک و تعالیٰ کے دو صفاتی نام ہیں، ایک الرحمن ہے اور ایک الرحیم ہے۔ اب یہ رحمان والی صفت ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی، یہ ہر ایک کے لیے، ہر ایک کے لیے۔ اس میں چرند ہیں، پرند ہیں، حیوانات ہیں، نباتات ہیں، یہ جو کچھ بھی کائنات میں ہے نا، یہ رحمان والی صفت اللہ کی ہر ایک کے لیے، چاہے کوئی کافر ہے یا مسلمان ہے۔ لیکن رحیم والی صفت جو ہے، یہ خاص کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندوں کے لیے رکھی ہوئی۔
رحمان اللہ ہر ایک کے لیے ہے، رحیم اللہ تبارک و تعالی خاص مومنوں کے لیے ہے۔ جیسا کہ حدیث میں آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو کہا کہ اے میرے صحابہ، میں نبی ہونے کے باوجود بھی اللہ کی رحمت کے بغیر جنت میں داخل نہیں ہو سکتا۔ تو یہ رحمت جو ہے جنت میں جانے والی، یہ فقط مومنوں پہ ہوگی، کافروں پہ مشرکوں پہ نہیں ہوگی۔ ان کے لیے اللہ رحمان ہے، رب رحمان ہے، ان کی تمام ضروریات کا خیال رکھنے والا ہے، ٹھیک ہے، ان کو پیدا کرنے والا وہی اللہ ہے، ان کی تمام ضروریات کا خیال کرنے والا اللہ ہے۔ وہ چاہے اللہ رب العزت کو جتنا بھی ناراض کر لیں نافرمانی کی بنیاد پہ، اللہ پھر بھی رحمان ہے، اس کی یہ صفت تبدیل نہیں ہوتی۔ رحیم اللہ تبارک و تعالی فقط جو ہے وہ مومنوں کے لیے ہیں۔ تو فرمایا الرحمن الرحیم، جس کے لیے تمام تعریفیں ہیں، جو تمام عالمین کا پالن ہار ہے، اس کی دو کمال کی خوبیاں، کمال کی صفتیں یہی ہیں کہ وہ رحمان بھی ہے اور رحیم بھی ہے۔ مالک یوم الدین، جزا کے دن کا مالک ہے، یعنی کہ جس دن انسان اس دار فانی سے کوچ کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں کھڑا کیا جائے گا، اور جو کچھ اس نے کیا ہوگا سب کا سب اس کے سامنے ہوگا، اور اسی کے اوپر اس کے فیصلے کیے جائیں گے۔ فرمایا اس دن کا مالک بھی کون ہے؟ اللہ تبارک۔ یہ اتنا بڑا اختیار ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کو پہچاننے کے لیے کہ اس دن بھی کوئی چیز کام نہیں آئے گی، کوئی کسی کا فیصلہ نہیں کر سکے گا۔ فیصلہ بھی کرنا ہے تو کس نے؟ اللہ نے ہی۔ بدلہ دینا ہے نیکیوں کا تو کس نے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے۔ فرمایا مالک ہے وہ قیامت کے دن کا، روز حشر کا، اللہ ہی مالک ہے۔ تو یہ جتنی بھی تعریفیں ہیں نا، یہ انسان کرتا ہے تو پھر کیوں کرتا ہے، اس کی کیا کیا خوبیاں ہوتی ہیں، تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوبیاں ہیں، جس کی یہ کتاب ہے، جس کتاب کو ہم نے پڑھنا ہے۔ یہ اس مالک کی اتنی طاقت و قوت ہے کہ جس دن نبی بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے بات نہیں کر سکیں گے، سب جو ہے وہ رب نفسی کہہ رہے ہوں گے، اس وقت فیصلہ کرنے کا اختیار کس کے پاس ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ اب ایاک نعبد، ہم عبادت تو کرتے ہیں، لیکن یہاں یہ جو کاف لایا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ ہم جتنی بھی عبادت کرتے ہیں خاص تیری ہی کرتے ہیں، تیرے علاوہ کرتے ہی نہیں ہیں۔ ایاک نعبد، ہم خاص تیری ہی عبادت کرتے ہیں، و ایاک نستعین، اور خاص تجھ ہی سے ہم مدد طلب کرتے ہیں۔ جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا نا، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے ایمان والو اللہ سے مدد طلب کرو، کس چیز کے ساتھ؟ نماز کے ساتھ۔ اب نماز بہت بڑی عبادت ہے، حالانکہ عبادت جو ہے یہ لفظ عام ہے، ہر اس چیز پہ بولا جاتا ہے جس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی اور اس کے رسول کی اطاعت ہے، وہ عبادت ہے۔ کوئی انسان چھوٹے سے چھوٹا کام بھی کرتا ہے نا، شریعت کے مطابق کرتا ہے، تو وہ اللہ کی عبادت ہی کر رہا ہے۔ جو اللہ کا حکم مانتا ہے وہ اللہ کی عبادت کرنے والا ہے۔ تو فرمایا مومن جو ہوتے ہیں وہ خاص اللہ کی ہی عبادت کرتے ہیں، وہ اللہ کو چھوڑ کے کسی اور کی عبادت کرنے والے نہیں ہوتے۔ ان کے اوپر جتنی مرضی تنگی تکلیف مشکل حالات آ جائیں، وہ مدد اللہ سے طلب کرتے ہیں، اللہ کو چھوڑ کے اس کے غیر سے مدد طلب نہیں کرتے۔ تو اس میں عقیدہ بھی ہے کہ مومن وہ اللہ کے علاوہ جھکتے نہیں ہیں، کسی کے سامنے رکوع اور سجدہ کرتے نہیں ہیں، وہ مشکل حالات میں کسی اور کو پکارتے نہیں ہیں۔ انبیاء کی بھی یہی دعوت تھی، وہ یہی کام کیا کرتے تھے، عقائد کی اصلاح کرتے تھے، غیروں کے در سے اٹھا کے اللہ کے در پہ جھکایا ہے تو انبیاء علیہم السلام نے، اور اللہ کے در کا مانگت بنایا ہے تو انبیاء علیہم السلام نے۔ کیوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحی آتی تھی، اللہ کا پیغام جبرائیل امین لے کے آتے تھے، تو وہ یہی پیغام سنایا کرتے تھے۔ تو ہماری جتنی بھی عبادت ہے وہ خالصتاً اللہ کے لیے ہونی چاہیے، کیونکہ اگر ہماری عبادت خالصتاً اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہوگی تو وہی مقبول ہوگی۔ اگر اللہ کی رضا مقصود نہیں ہے، دنیا کا کوئی فائدہ اس سے مقصود ہے ہمیں،
تو وہ دنیا تو مل سکتی ہے لیکن آخرت ہمیں حاصل نہیں ہو سکتی ہے۔ تو اس لیے میرے بھائیوں، ہم جو بھی کام کریں اخلاص کے ساتھ رضائے الہی کے لیے ہونا چاہیے، پھر ہی ہمارا وہ عمل عبادت کہلائے گا، پھر ہی ہماری وہ عبادت مقبول ہوگی۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم۔ اب یہ بندہ پیچھے اللہ کی تعریفیں بیان کر کے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفتیں بیان کر کے، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ کہتا ہے کہ اللہ تیرے علاوہ اس دن کا مالک کون ہے، جزا آپ ہی دینے والے ہیں، فیصلے آپ نے ہی کرنے ہیں۔ پھر انسان جو اللہ کے لیے کر رہا ہوتا ہے نا، پھر یہ اپنا سارا کچھ اس کے سامنے بیان کرتا ہے، اللہ دیکھو میں نے آپ کے لیے یہ کیا، عبادت بھی میں نے کی آپ کے لیے، مدد بھی میں آپ ہی سے مانگتا ہوں، کسی اور سے میں مانگتا ہی نہیں ہوں۔ تو اس کو چاہیے کیا؟ انسان کی ایک طبیعت ہے نا، اس کی خواہش ہے، یہ کیا چاہتا ہے؟ اب دیکھیں عموماً کسی انسان سے جس کو معاشرے میں اللہ نے عزت دی ہو، وقار دیا ہو، تو جب اس سے کچھ مانگنا ہوتا ہے نا، تو پہلے انسان وہ اس کی تعریف میں چند جملے کہتا ہے کہ تم ایسے ہو ایسے ہو ایسے ہو، تاکہ اس کا مزاج جو ہے نا وہ ایک لیول پہ آ جائے، اس کا ٹمپریچر ٹھیک ہو جائے، تاکہ میں اس سے کچھ نہ کچھ حاصل کر سکوں۔ تو اب یہ بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے تعریفی کلمات بھی کہتا ہے، اللہ کی خوبیاں، اللہ کے صفات بھی بیان فرماتا ہے، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کاملہ کیا ہے، کتنے اختیار ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس، یہ بیان کرنے کے بعد جو اس کو چاہیے اب یہ وہ بیان کر رہے ہیں اہدنا الصراط، اللہ ہمیں دکھا دے راستہ۔ وہ کیسا راستہ؟ المستقیم، جو بالکل سیدھا ہو، سیدھا راستہ ہمیں چاہیے، ٹیڑھا راستہ نہیں چاہیے۔ جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی موجودگی میں ایک خط کھینچا، اور اس کے ساتھ سائیڈوں پہ اور بھی خط کھینچے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جو سیدھا خط ہے نا، یہی صراط مستقیم ہے، ٹھیک ہے؟ یہ جو سائیڈوں والے ہیں یہ شیطان کے رستے ہیں۔ اگر آج بھی ہم قرآن و سنت پہ کھڑے ہیں تو انشاءاللہ ثم انشاءاللہ صراط مستقیم پہ ہی چلنے والے ہیں، سیدھے راستے پہ کھڑے ہیں۔ اگر ہم اپنی خواہشات کے پیچھے چلتے ہوئے اس راستے کو چھوڑ دیتے ہیں، یا بعض ایسی مصلحتوں کا شکار ہو جاتے ہیں جو قرآن و سنت سے بعید ہیں، تو پھر ہم شیطان کے راستے پہ چل پڑتے ہیں، رحمان کے راستے کو ہم چھوڑ دیتے ہیں۔ تو انسان یہی چاہتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہی مانگتا ہے اہدنا الصراط المستقیم، اللہ مجھے سیدھا راستہ چاہیے، اس کی طرف میری رہنمائی فرما دے۔ تو سیدھے راستے کی طرف رہنمائی حاصل کرنے کے لیے بھی یہ کتاب ہی ہے جو ہمیں صراط مستقیم پہ چلائے گی، سیدھے راستے کی طرف لے آئے گی۔ بھٹکے ہوں کو راہ راست پہ لانے کے لیے یہی کتاب ہے۔ بدعات خرافات جتنی بھی ہیں ان سے بچانے والی بھی یہی کتاب ہے، تاکہ انسان یہ جتنے بھی نفسانی خواہشات جو ہوتی ہیں، اس کے مطابق جن راستوں کو بندہ اختیار کرتا ہے ان کو ترک کر کے، ان کو چھوڑ کے صراط مستقیم پہ آنا چاہتا ہے، تو اس کو بھی یہ کتاب جو ہے اس کو پڑھنا چاہیے، اس کو دیکھنا چاہیے، اس کے مطابق عمل کرنا چاہیے، انسان کو سیدھا راستہ مل جائے گا۔ تو انسان اللہ تبارک و تعالیٰ سے تقاضا یہی کرتا ہے، اللہ ہمیں دکھا دے صراط مستقیم، سیدھا راستہ۔ اب سیدھا راستہ کن لوگوں کا؟ کون لوگ تھے جو ہم سے پہلے وہ سیدھے راستے پہ چلنے والے تھے؟ حالانکہ آپ دیکھیں یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ قرآن اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل کیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی پڑھا ہے تو ایسے ہی پڑھا ہے، صحابہ نے بھی پڑھا ہے تو ایسے ہی پڑھا ہے، رہتی دنیا تک جتنے بھی انسان پڑھیں گے وہ ایسے ہی پڑھیں گے، اس میں تبدیلی نہیں لا سکتے۔ تو ہمیں راستہ کن لوگوں کا چاہیے؟ نبی کو بھی راستہ کن لوگوں کا چاہیے تھا، صحابہ کو بھی راستہ کن کا چاہیے تھا، اور آج ہمیں بھی کن لوگوں کا راستہ چاہیے؟ تو وہ بھی اس کے اندر بیان کر دیا گیا ہے، صراط الذین انعمت علیہم، راستہ ان لوگوں کا جن پر آپ کا انعام ہوا۔ اب انعام یافتہ کون لوگ ہیں؟ انبیاء، جن کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ نے انعام کیا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے قبل جتنے نبی تھے اور ان کے جتنے ماننے والے تھے وہ سارے کے سارے صراط مستقیم پہ تھے، جیسا کہ صحیح مسلم میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما بن نبی بعثہ اللہ فی امت قبلی الا کان لہ من امتہ حواریون واصحاب یاخذون بسنتہ ویقتدون بامرہ،
کہ پہلے انبیاء کے جتنے بھی وہ صحابہ تھے جو حواری تھے ان کا کام بھی یہی تھا، یا خذون بسنت ہی، وہ سنت کو مضبوطی سے تھام لیتے تھے، ویقتدون بامرہ، اور جتنے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے احکام ہوتے تھے وہ اقتداء کرنے والے ہوتے تھے۔ لیکن بعد میں ان کے اندر بھی ایسے ناخلف لوگ پیدا ہوئے جنہوں نے ان چیزوں کو چھوڑ دیا، تو وہ انعام یافتہ لوگوں میں نہیں آئیں گے۔ اب صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے جب کہا تو انبیاء میں ساتھ ساتھ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی شامل ہو گئے۔ جب ہم یہ دعائیہ کلمات کہتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگتے ہیں، تو نبی کے صحابہ، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پہلے انبیاء اور ان کے جتنے بھی حواری، جتنے بھی اصحاب تھے، وہ سارے کے سارے ان کے اندر شامل ہیں۔ جس نے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس کتاب کو یا اس سے پہلے نازل شدہ کتابوں کے جتنے بھی احکامات تھے ان کے اوپر عمل کیا، وہ سارے کے سارے انعام یافتہ ہی ہیں۔ تو ہم بھی اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہی دعا کرتے ہیں، اللہ ہمیں سیدھا راستہ چاہیے، ان لوگوں کا راستہ جن کے اوپر آپ نے انعام کیا۔ اب انعام کو آپ جو ہے وہ سادہ سے الفاظ میں یوں سمجھ لیجئے کہ جن کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ راضی ہوئے تھے، جنہوں نے اللہ کو راضی کر لیا تھا اپنے نیک اعمال کے ساتھ، جو اللہ رب العزت کے حکموں کو مانتے تھے، اپنی خواہشات کو جنہوں نے کچل دیا تھا اللہ کی رضا کے لیے، اللہ ان پہ راضی ہے، تو وہی انعام یافتہ لوگ ہیں۔ پھر آگے جو ہے وہ ہم یہ بھی ساتھ ساتھ اس چیز کا تذکرہ بھی کرتے ہیں۔ اب یہ انسان کا ایک علم ہے، اس میں ایک نقطہ یہ بھی ہے کہ یہ انسان کا علم ہے، جب یہ مانگتا ہے نا کوئی اچھی چیز، تو اس کو بری چیز کا بھی پتہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، بری چیز کا بھی پتہ ہوتا ہے کہ نیگیٹو کیا ہے، پازیٹیو کیا ہے، انسان کو اتنا تو نالج ہوتا ہی ہے، علم ہوتا ہی ہے۔ تو کہتا ہے کہ غیر المغضوب علیہم، ایسے لوگوں کا راستہ نہیں چاہیے جن کے اوپر آپ کا غضب ہوا، ٹھیک ہے، ولا الضالین، اور نہ ہمیں گمراہ لوگوں کا راستہ چاہیے تو کن کا؟ انعام یافتہ لوگوں کا۔ اب مفسرین نے مغضوب اور ضالین سے دو طبقے مراد لیے ہیں، ایک طبقہ جو ہے وہ یہودیوں کا ہے اور ایک طبقہ جو ہے وہ عیسائیوں کا ہے۔ تو جب ہم دعا کرتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہی کہتے ہیں کہ اللہ ہمیں یہودیت سے بھی بچانا اور عیسائیت سے بھی محفوظ فرمانا۔ اب یہ دو مذہب جو تھے یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے تھے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہی دعا کی تھی کہ یہودیت سے اور عیسائیت سے ہمیں محفوظ فرمانا۔ صحابہ کرام نے بھی یہی دعا کی تھی، اور آج ہم بھی یہی اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں یہودیوں کے راستے سے اور عیسائیوں کے راستے سے محفوظ فرما لے، کیونکہ یہودی جو تھے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اولاد مانتے تھے، بیٹا مانتے تھے حضرت عزیر علیہ السلام کو، ایسے بھی تھے کہ وہ فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں مانتے تھے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بیٹیاں ہیں۔ اب عیسائی جو ہیں یہ تثلیث کا عقیدہ رکھنے والے لوگ ہیں، یہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا بیٹا کہنے والے ہیں، مریم کو اللہ کی بیوی کہنے والے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان تمام چیزوں سے مبرہ ہیں، ان چیزوں سے پاک ہیں۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ اللہ تبارک و تعالیٰ واحد ہیں، یکتا ہیں، اکیلے ہیں، اور ایسے اکیلے ہیں کہ اس نے کسی کو جنا نہیں ہے، وہ کسی سے جنا نہیں ہے۔ تو یہ جو عقیدہ ہے کہ تثلیث والا ہو، یا فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں بنانے والا، یا حضرت عزیر کو اللہ رب العزت کا بیٹا بنانے والا، تو یہ ساری چیزیں غلط ہیں۔ یہ ان لوگوں کے راستے ہیں جو گمراہ ہوئے تھے، جو بھٹکے تھے، جن کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ کا غضب ہوا تھا۔ تو بندہ مومن اللہ تبارک و تعالیٰ سے صراط مستقیم کی دعا کرتا ہے۔ صراط مستقیم بھی وہی چاہیے کہ جن کے اوپر چلتے ہوئے پہلے لوگوں کے اوپر اللہ راضی تھے، اللہ نے انعامات و اکرام کی بارش برسائی تھی، تو ان کا راستہ نہیں چاہیے ہوتا کہ جن پہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناراضگی ہوئی تھی، اللہ جن سے غصے ہوئے تھے، ٹھیک ہے، جو گمراہ لوگ تھے، بھٹک گئے تھے، بہک گئے تھے، ان کے راستے سے اللہ سے دعا کرنی چاہیے، اللہ ہمیں محفوظ فرمائے۔ تو یہ جو ہے یہ آدھی بندے اور اللہ کے درمیان میں تقسیم بھی ہے یہ دعا، اور یہ ایسی دعا ہے کہ اس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان جب بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرتا ہے تو اس دعا کو لازمی پڑھتا ہے، اس دعا کے بغیر انسان کی نماز مقبول ہوتی ہی نہیں ہے۔ تو اللہ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ
آج کے اس سبق سے ہمیں کچھ نہ کچھ سیکھ کر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ ہمیں اللہ تبارک و تعالی اپنی معرفت حاصل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ کی معرفت حاصل کرنے کا یہ کتاب مبین سب سے بہترین ذریعہ ہے، اللہ کی پہچان کا سب سے یہ بہترین ذریعہ ہے۔ تو ہم اس کو پھر دہراتے ہیں، الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں للہ، واسطے اللہ کے، رب العالمین۔ رب العالمین، رب کا معنی آپ کو میں نے سمجھا دیا۔ رب کون ہوتا ہے؟ پالن ہار جو ہوتا ہے، ٹھیک ہے، جو ہماری ہر ضروریات کو پورا کرنے والا ہوتا ہے، اس کو رب کہا جاتا ہے، اور جو تمام عالمین کا ہی پالن ہار ہے، فقط ہمارا ہی نہیں ہے، انسانوں کا نہیں ہے، بلکہ جتنے بھی عالمین ہیں سب کا پالن ہار کون ہے؟ اللہ تبارک و تعالی ہی ہے۔ اس کی دو صفتیں ہیں، الرحمن بھی ہے وہ، اور الرحیم بھی وہی ہے۔ مالک یوم الدین، وہ جزا کے دن کا مالک ہے، فیصلے کے دن کا وہ مالک ہے۔ اس کے اختیارات اتنے ہیں کہ جب زندہ انسان ہے تو پھر بھی انسانوں کے اوپر اختیار اللہ کا ہی ہے۔ یہ مر کے جب دوبارہ اٹھایا جائے گا، اللہ کی عدالت میں اس کٹہرے میں کھڑا کیا جائے گا، تو اس وقت بھی فیصلہ اللہ ہی کریں گے، اس کا کوئی اور فیصلہ نہیں کر سکتا۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، خاص ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں۔ حالانکہ بندہ ایک اکیلا مومن دعا یہ پڑھ رہا ہوتا ہے نا، لیکن یہاں نون ہے، یہ جمع کا صیغہ ہے، ٹھیک ہے، ایاک نعبد، ہم تیری عبادت کرتے ہیں۔ اچھا، ایک تو بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ انسان اکیلے اپنے آپ کو بھی مخاطب کرتا ہے، تو جب ادب کو ملحوظ خاطر رکھتا ہے نا، تو پھر جمع کا صیغہ کہہ لیتا ہے۔ یا پھر جب مومن دعا کرتے ہیں تو وہ فقط اپنے لیے نہیں کرتے، بلکہ اپنے تمام مومنوں کے لیے بھی وہ دعا گو ہوتے ہیں۔ ایاک نعبد، ہم تمہاری ہی عبادت کرنے والے ہیں، وایاک نستعین، اور خاص آپ ہی سے مدد کے طلبگار ہیں۔ اہدنا الصراط المستقیم، اللہ ہمیں صراط مستقیم چاہیے، سیدھا راستہ چاہیے، راستہ بھی ان لوگوں کا، صراط الذین انعمت علیہم، جن کے اوپر آپ نے انعام کیا، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، ایسے لوگوں کا راستہ نہیں چاہیے جن کے اوپر آپ ناراض ہوئے، غصے ہوئے، جن پر آپ کا غضب ہوا، یا وہ جو گمراہ ہوئے، بھٹک گئے، بہک گئے، صراط مستقیم سے پھسل گئے، ان لوگوں کا راستہ ہمیں نہیں چاہیے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آخر دعوایا ان الحمدللہ رب العالمین۔